बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मई के आखिरी हफ्ते यानी कि 24 मई से लेकर तो 31 मई तक। ये हफ़्ता जो है इसमें बड़े दबंग किस्म के असरात आपको दिखाई देंगे। वजह इसकी ये है कि पिछले हफ्ते तमाम जो तेज़ चलने वाले प्लैनेट्स थे उन्होंने घर बदला। होता क्या है कि जब ये प्लैनेट्स जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स होते हैं जैसे सैटर्न है, नेपच्यून है, प्लूटो है, ये घर बदलते हैं, ये एक बैक ड्रॉप सेट करते हैं। उसके आगे ये सारे किरदार जो हैं शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के ये अपना रोल प्ले करते हैं। अब ये बड़ी अजीब सी और स्ट्रेंज सी और बड़ी मुश्किल से समझने वाली बात है कि पूरे प्लैनेट्स जो हैं जो लॉन्ग टर्म है, जो कई साल बाद घर बदलते हैं, उन्होंने इकट्ठा ही घर बदल लिया, जिसके हवाले से हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। और अब जब ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, इन्होंने भी लास्ट वीक इकट्ठे घर बदला। सन, मरकरी, वीनस, मार्स, ये सारे घर बदल कर तो अब एक नई किस्म की एक अलाइनमेंट में आ गए हैं। और जून का महीना जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। बहरहाल उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस एंड होते हुए मंथ की बात करते हैं। और सबसे पहले ईद मुबारक। ईद का हफ्ता है और ईद बड़े ज़ोर शोर से मनाई जाएगी। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और ये दुआ कि ये ईद जो है ये हम सब के लिए अमन का पैगाम हो। लगता है बहुत कम है, बहुत मुश्किल से लगता है कि दुनिया में अमन कायम हो। पहले बात कर लेते हैं वॉर अपडेट की और दुनिया में होने वाले जो जंगें हैं उनके हवाले से। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कुछ अरसे से, अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आपको वीकली वॉर अपडेट देती रही हूँ और राउंड अबाउट चीज़ें उसी तरह से होती रही हैं। अब जो ये हफ़्ता शुरू होने जा रहा है, इसमें अगर आपको याद हो लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि क्लैरिटी आ जाएगी। जो खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किसके ख़िलाफ़ खड़ा है। क्लैरिटी इस हफ्ते आपने देख लिया। रशिया की भी मुलाकात हो गई चाइना के साथ, अमेरिका की मुलाकात भी हो गई चाइना के साथ, यूएई की मुलाकात भी हो गई, मोदी की और यूएई की, इंडिया और यूएई की मुलाकात भी हो गई। सो अब सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया पिछले हफ्ते कि कौन कहाँ खड़ा है और किसके साथ खड़ा है। और फिर अब जंग के बादल इस हफ्ते बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अमेरिका एक डाइंग इम्पीरियल फोर्स है। और ये जो इम्पीरियल फोर्सेस होती हैं ना, इनका जब आखिरी वक्त होता है, जब ये मरने से पहले चिराग कहते हैं बहुत शिद्दत से चमकता है, वही हाल है अमेरिका का। और ये बहुत ब्रूटल और बहुत ज़ालिम एक्शंस लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उन्हें अपना सर्वाइवल, जो ताकतवर होता है ना, वो ये समझ नहीं पाता कि मेरी ताकत ख़त्म हो गई है या अब मैं गिरने लगा हूँ। हार को वो एक्सेप्ट नहीं करता, और जब वो हार को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो अपनी पूरी माइट से फिर हमला आवर होता है। यही साइकोलॉजी इस वक्त अमेरिका की भी है और अब इसने पूरी कोशिश करनी है, पूरा एक माइट के साथ उसने आखिरी हमला करना है, जो उसके लिए मौत साबित होगा। अभी नहीं तो कुछ दिनों में, लेकिन इस हफ्ते कहीं पर कुछ भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि मल्टीपोलर टाइम शुरू हो गए हैं। कोई एक पावर जो है वो अब नहीं दुनिया को रूल करेगी। अमेरिका करता रहा, अब मल्टीपोलर शुरू हो गया है। आपने देख लिया कि चाइना में ट्रंप का, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। मेरी इंटरप्रिटेशन जो सितारों को पढ़ने के हवाले से है, जब हम एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड को पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं। मुझे ये लगा कि अमेरिका जो है, हम लोगों की बात नहीं करते, हम इलाकों की बात करते हैं, क्योंकि हम इलाके और मुल्क पढ़ते हैं और उनके प्लैनेट्स को पढ़ते हैं। सो हमें ये लगा कि जो यूएस मिशन था चाइना में वो फेल हो गया। वहाँ पर चाइना जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकला। उसके बाद चाइना और रशिया की मुलाकात में भी आपने देखा कि रशिया एक और मजबूत पावर बनकर निकला। अब ये जो जंगें हैं, ताइवान की कह लीजिए या यूक्रेन की कह लीजिए, ये अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन ईरान की जंग जो है अब ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रही है। एक बहुत बड़ा हमला, एक बहुत बड़ा अटैक, एक बहुत बड़ी जंग। उसके बाद जो है अमेरिका का इस हफ्ते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करेगा और नाकाम रहेगा। उसके बाद आप समझ लीजिए, एक लफ्ज़ मैंने यहाँ लिखा था, एक्सट्रीमली ब्रूटल। एक्सट्रीमली ब्रूटल। और जो हमारा पॉलिटिकल आर्किटेक्चर है पूरी दुनिया का, वो जो वर्ल्ड वॉर
2 के बाद बना था, अब वो बिल्कुल बिखर जाएगा, टोटल बिखरेगा। जैसे कागज़ नहीं उड़ते उस तरह से बिल्कुल बिखर के रह जाएगा पूरा आर्किटेक्चर। वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से आप ये देखेंगे कि जो इस्लामिक वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें से आपको समझ आ जाएगी कि इस्लामिक वर्ल्ड क्या है। इस हफ्ते जो यूएई है वो भी खुलकर, यूएई कह लीजिए, गल्फ़ स्टेट्स कह लीजिए, वो भी खुलकर आपके सामने आएंगी। यहाँ पर जो आपको मैं 3 हफ्ते से बता रही थी कि यहाँ पर अब फोकस जो है इस तरफ है, तो वो भी आप देख लेंगे। फिर अब ईरान, नॉट दैट कि मैं मेरा हमसाया है ईरान या वट एवर रीज़न आप समझे, मैं इसलिए नहीं कह रही, मैं अपने सितारों से कह रही हूँ कि ईरान इज़ राइजिंग, ईरान हारेगा नहीं। जितना एक्सट्रीमली ब्रूटल होना है अमेरिका ने हो जाए, ईरान ने हारना नहीं है। और उसके बाद एक आप समझ लीजिए कि जो हमारा मिडल ईस्टर्न ऑर्डर है ये दोबारा बनेगा। मिडल ईस्ट जो है ये एक नई शेप लेगा, और नई शेप लेने से पहले आपको पता है कि काफ़ी सारे तब्दीली आती है, ज़मीन हिलती है, वो सिलसिला जारी रहेगा। अब बात यह है कि जो ये 21 किलोमीटर का प्लैनेट पर एक हमारे चोक पॉइंट है जिसे हुर्मुज़ कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कह लीजिए, अपनाए हुर्मुज़ कह लीजिए, यहाँ पर अमेरिका का ब्लॉकेज ख़त्म होगा। और बहुत सारी बातें चल रही हैं कि ये फ्री होगा, यहाँ पर किसी की हुक्मरानी नहीं होगी। इस हफ्ते आप देख लेंगे कि अपनाए हुर्मुज़ जो है ये ईरान के कब्ज़े में आ जाएगी। ईरान कह लीजिए, ओमान कह लीजिए। सो ये जो 21 किलोमीटर्स है ना, इन पर ईरान का होगा कब्ज़ा। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि शुरू दिन से मैं कह रही हूँ कि मुझे बूट्स ऑन ग्राउंड दिखाई नहीं देते, मुझे नहीं लगता कि फ़ौजें उतरेंगी। इस हफ्ते से मैं अपना बयान बदल रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि फ़ौजें उतरेंगी मैदान में। जो ग्राउंड की आप समझ लीजिए जंग है, उसके आसार शुरू होते हैं मई के एंड से और जून में। और यहाँ पर भी जो ईरान है उस पर क्योंकि हमारा नेबर है तो हमने उसको हम क्लियरली पढ़ सकते हैं, तो हमें लगता है कि 3 या 4 अतराफ से ईरान पर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैलकुलेट करके कि कौन कौन सा एरिया उसका रेड अलर्ट है, कौन कौन सा बॉर्डर उसका रेड अलर्ट है जहाँ से हमला होगा। फ़िलहाल उसके मैप में मुझे 4 पॉइंट्स ऐसे दिखाई देते हैं जहाँ से हमला होगा, फ़ौजें उतरेंगी। और वो फिर जून के हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो फ़ौजें हैं ये हारेंगी। और ईरान जो है ये इसका शिकस्त पाना फ़िलहाल प्रोबेबिलिटीज़ में नहीं है। एयर के बाद अब जब ग्राउंड फोर्सेस होंगी, ग्राउंड पर जंग होगी, तो वहाँ पर भी जो ईरान है वो जीतेगा। और अपेरेंटली आपको जो मर्ज़ी नज़र आए, रशिया एंड चाइना ईरान के साथ ही होंगे। और उसके बाद दिल तो नहीं करता कि ईद वाले हफ्ते में मैं ऐसी बात करूं, लेकिन मैंने वो बात करनी है जो मुझे दिखाई देती है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा वेपन्स जो आपने इमेजिन भी नहीं किया। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले मैंने आपसे कहा था कि आप नए वेपन्स देखेंगे, वो आपने देखा, नए वेपन्स आए। अब इस हफ्ते आपको और नए वेपन्स दिखाई देंगे, इस हफ्ते ऑनवर्ड्स तबाह कुन। और अल्लाह अपनी अमान में रखे मुसलमानों को। हज का हफ्ता भी है, ईद के दिन भी हैं, सो दुआएं कीजिए सब के दुनिया में जितने भी इंसान हैं, आम इंसान हैं, वो अपनी अल्लाह के अमान में रहें। अब आ जाते हैं आपके इंडिविजुअल उसकी तरफ। और वैसे भी जिस चीज़ को देखकर मैंने फोकस रखा है इस हफ्ते का वो ये है कि चढ़ता चाँद है। चाँद वर्गो से स्कॉर्पियो तक आएगा और पूरा चाँद होगा सेगिटेरियस पे 31 को। चढ़ता चाँद है और इसमें मार्स और प्लूटो
جو کہ دونوں رولرز ہیں اسکارپیو کے، یہ اسکوائر میں آئیں گے اور ایگزیکٹ اسکوائر میں بھی آئیں گے۔ مارس کا پلوٹو کے ساتھ، مارس ہوگا ٹورس میں اور پلوٹو ہے ایکویریس میں، یہ یہاں پر ایک ایگزیکٹ اسکوائر بنا رہے ہیں، اور یہ اسکوائر جب بھی بنتا ہے یہاں پر کلیش ہوتا ہے، کلیش آف پاورز ہوتا ہے اور پاور اسٹرگل ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اور اس کے بعد چاند بھی وینسڈے کو اسکارپیو میں ہوگا۔ سو اسکارپیو کی جو انرجی ہے، آپ جانتے ہیں اسکارپیو کی انرجی انٹینس ہے، اور اس میں شدت انتہا سے زیادہ ہوتی ہے، جو آپ کو دنیا میں بھی، لوگوں میں بھی، لوگوں کے رویوں میں بھی دکھائی دے گا۔ یہ مارس، پلوٹو اور اسکارپیو، یہ یہاں کی شدت جو ہے یہ آپ بھی سارے محسوس کریں گے۔ اور اس کے بعد وینس بھی کینسر میں آ چکا ہے، اور یہاں سے بیٹھ کر وہ سیٹرن کے ساتھ وہ بھی اسکوائر بنائے گا۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کلیش بھی ہے، پاور اسٹرگل بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، اور پرانی ٹینشنز بھی ابھر کر سامنے آتی ہیں، یہ انڈیویجولی بھی اور دنیا میں بھی پرانے قصے، پرانی باتیں، پرانے معاملات سامنے آتے ہیں۔ سو وینسڈے جب چاند چڑھتا چاند ہے، اور یہ ہوگا اسکارپیو میں، بدھ کو اس دن عید بھی ہے، تو بس کیئرفل رہیے، خون بہت بہہ جائے گا چونکہ قربانی ہے، تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے ہو سکتا ہے یہ مشکلیں ٹل جائیں، بہنا تو خون ہی ہے۔ تو جب اسکارپیو ہوگا، اسکارپیو میں مون ہوگا، پلوٹو ہوگا، اور خون بہے گا قربانی کا، قربانی کے جانوروں کا، تو اللہ پاک اس قربانی کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے، ہمارے حق میں کر دیں، انسانوں کے حق میں کر دیں، کہ انسانوں کا خون نہ بہے اور انسان جو ہے وہ اس جنگ کی تباہی سے بچ سکے۔ اللہ کا حکم ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، دریاؤں کے رخ بدل سکتے ہیں۔ یہ جو انرجیز ہیں ہمارے ارد گرد، رب کی انرجیز ہیں، اللہ نور السماوات، اللہ کا جو نور ہے، اس کی جو انرجی ہے، اس سے بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ ستارے جو مرضی کہتے رہیں، ہم جو مرضی پڑھتے رہیں، لیکن اگر ہم اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب سے امید رکھیں، تو رب جو ہے وہ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو ہمارے حق میں سنوار سکتا ہے۔ میں آج کوشش کروں گی کہ آپ کو کچھ ایسی انرجیز بھی بتاؤں آپ کے پلانٹس کے حوالے سے پڑھنے کے لیے، یا اینی تھنگ، کوئی بھی ریچولز، انرجی جس سے کہ پازیٹیو ہو سکے اور آپ پیس کو اٹریکٹ کر سکیں۔ سو چلتے ہیں اب آپ کے انڈیویجول سائنس کی طرف۔ ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 24 سے 31 مئی کا، اس ہفتے میں ان کے یہاں کافی زیادہ فائنینشیل ٹینشن، مڈ ویک ٹینشن بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے آپ کے یہاں، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو ذہن ہے وہ تھوڑا سا فوگ میں جا سکتا ہے، کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے۔ آپ کا رولر مارس آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ سو مڈ ویک جو ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاور اسٹرگل شروع ہو جائے گی، آپ کو لوگ آپ کی کرسی پر قبضہ کرنے چاہیں گے، آپ کو فیل ہوگا آپ کو بہت زیادہ چیلنج کیا جا رہا ہے، آپ کو چیلنج کے ساتھ ساتھ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے جو بھی اثاثے ہیں یا آپ کی جو بھی پوزیشن ہے اس کو آپ کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ ایسے میں سم ٹائمز ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی کا کیونکہ کریٹیوٹی کا تھوڑا سا فوگ آپ کو محسوس ہوگا۔ نیپچون کا اس وقت سیکسٹائل میں سن کے ساتھ ہے، یعنی کہ تھوڑا سا سن اور نیپچون کے حوالے سے کوئی ایسی پوزیشن ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ تھوڑا سا کریٹیو نہیں سوچ پا رہے، آپ زیادہ الوژن میں جا رہے ہیں، یا آپ کو سچائی کا پتہ نہیں چل رہا۔ سو دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ کو تھوڑی سی پرابلم دے سکتی ہے۔ سو یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جب ہفتہ شروع ہو رہا ہے تو سن 3rd ہاؤس میں ہے، پلوٹو ریٹروگریڈ 11ویں گھر میں ہے، اور جو چاند ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے آپ کے 6، 7، 8ویں گھر۔ سو لوگوں کا پریشر بہت زیادہ آپ پر بڑھ سکتا ہے، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی لمٹ کو ٹرائی کیا جا رہا ہے، لوگ آپ کی لمٹ کو ٹرائی کر رہے ہیں، آپ کی برداشت کی، آپ کی ہمت کو کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی بھی قسم کے نتیجے کو فورس نہیں کرنا، ہوتا ہے نا آؤٹ کم یا رزلٹ کو آپ نے فورس نہیں کرنا، اپنے چیزوں کو ہونے دینا ہے، دیکھتے جانا ہے، اور اپنی جو آبزرویشن ہے اس کو آپ نے شارپ رکھنا ہے، اور آپ کسی بہت اپنے سے یا کسی ایسے بندے سے ڈسکس کر سکتے ہیں جو آپ کو کلیئرٹی دے سکے۔
यू नीड क्लैरिटी बेसिकली दिस वीक। आप क्लैरिटी आपको चाहिए, और उसके साथ आपको थोड़ी सी हेल्थ की तरफ अटेंशन देनी है। बार बार आपको यही कहती हूँ कि आप हेल्थ की तरफ तवज्जो दीजिए, आप बर्न आउट का शिकार हो रहे हैं। सो दिस इज़ द वीक जब आपको ऑडिट करना है अपनी हेल्दी हैबिट्स का। तो देखिए आप क्या खा रहे हैं, आपकी डाइट क्या है, आप क्या पी रहे हैं, आप कितना आराम कर रहे हैं। सो इस ऑडिट की फौरी तौर पर आपको ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर वीक शुरू होते ही ऐसा लगता है जैसे मंडे शुरू होगा तो आपको फील होगा कि यू आर टायर्ड। सो इसका आपने पूरा ध्यान रखना है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो कायम दायम रहें, क्योंकि थर्ड हाउस में सन, मरकरी और यूरेनस बैठे हुए हैं। कम्युनिकेशंस बहुत बर्न आउट आपको कर सकती हैं, बातचीत, भाग दौड़। सो इसका आपने ध्यान रखना है। आपकी जो पॉजिटिव इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि फाइनेंशियल सक्सेस वैसे भी होना चाहिए। सेकेंड हाउस में आपके मार्स बैठा हुआ है, तो फाइनेंशियल सक्सेस और गुड कोलैबोरेशंस, ये आपकी एनर्जी है। हो सकता है कुदरत आपको ऐसे पार्टनर सेंड करे जिन से आप मिलकर तो बेहतर कोई बिजनेस ऑप्शंस निकाल सके। नेगेटिव एनर्जी कह रही है धोखा ना खाना। धोखा जो है ना वो इस तरह दिखाई दे रहा है जैसे होता है ना कोई प्यार से आपको लूट ले जाए। लास्ट वीक भी यही थी। तो ये इस हफ्ते क्योंकि नेपच्यून आपके अपने घर में है और सन के साथ उसकी कोई एंगल इस तरह का बन रहा है कि आप समझने में गलती कर सकते हैं, दोस्त दुश्मन। तो आप थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और लव वाइब बहुत अच्छी है, लव वाइब बहुत अच्छी है। ऐसे लग रहा है कि यू आर अट्रैक्टिंग लव, यू आर अट्रैक्टिंग कोऑपरेशन, आप फ्रेंडशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह की कोई सिचुएशंस आपकी दिखाई देती हैं। इस हफ्ते का आपका जो लकी नंबर है वो है 7 जो नंबर होता है ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, और जो हमारा पहला कलमा है उसका नंबर भी 7 है। सो इस हफ्ते की जो एनर्जी है उसके साथ आपको पहला कलमा सूट करता है, कलमा तैयबा, उसका आप व्यर्थ कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट, जिसे आप कह सकते हैं आपके लिए चीज़, जिसे आप पढ़ें, जिसे आप ज़्यादा पढ़ें। और जो नेगेटिव एनर्जी या जिस तरह के लोग मिलते हुए आपको दिखाई देते हैं, हो सकता है वो आपको धोखा देने से पहले एक्सपोज हो जाए अल्लाह के हुक्म से। फुल मून, चढ़ता चांद, और 31 को सेजिटेरियस में फुल मून होना है, मून ने स्कॉर्पियो से भी गुजरना है मिड वीक में, जो कि आपके लिए काफ़ी टेंशन का टाइम है। वहाँ से वो बैठ के मून मैसेज आपके लिए है कि नामुमकिन पर यकीन रखो। ये यकीन रखो कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो आप चाहें अपने रब की मदद से, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी की हेल्प से आप अपने मकसद को, नामुमकिन तरीन मकसद को भी आप हासिल कर सकते हैं। आपका लकी स्टोन है कार्नेलियन जो पत्थर है ये रेड कलर का, ये आपकी कलेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एरीज दोस्त हैं उन्हें कार्नेलियन सूट करता है। आपका लकी चार्म बन रहा है जैसे एक एलिफेंट और उसका सूंड जैसे होती है, जैसे ये एलिफेंट है, इसकी सूंड ऊपर की तरफ है। दिस इज़ व्हाट यू नीड, बिकॉज यू नीड स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ लेकर आता है, एनर्जी लेकर आता है। और जैसे लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी हेल्थ जो है वो बर्न आउट है, और आप अपनी हेल्थ के हवाले से कोई जैसे थकन के हवाले से कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। सो दिस लकी चार्म ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है मोहब्बत भी नेचुरल होती है और हेट्रेड भी नेचुरल होती है, ख़ुद आपके अंदर पैदा होती है, अल्लाह के हुक्म से पैदा होती है। तो आप अपने अंदर पैदा होने वाली फीलिंग्स को ऑनर कीजिए और बेफ़िक्र हो जाइए, क्योंकि जो ऑनेस्ट होता है, मुखलिस होता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। सो ये था आपके कार्ड्स का हाल। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, और उससे पहले तमाम एरीज दोस्तों को ईद मुबारक। और अगर आप अपना डेली हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ आपका डेली हॉरोस्कोप हमने अपलोड कर दिया हुआ। और अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये जो 24 से 31 तक का हफ़्ता है, ये हफ़्ता ऐसा है कि जिसमें आपको चीज़ों को क्लियर करना है। एक होता है ऐसा टाइम कि जहाँ पर आपको आपके इर्द गिर्द की औस महसूस होता है, आपको
بہت زیادہ کلیئرٹی کی، بہت زیادہ کلینزنگ کی، سپرنگ کلینزنگ کی آپ کو ضرورت ہے. ایسی انرجیز آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، آپ اپسیٹ ہو سکتے ہیں، آپ کا مائنڈ کیوٹک ہو سکتا ہے، آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ فیل ہو سکتا ہے کہ جیسے چیزیں آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہیں. آپ کو کنٹرول واپس حاصل کرنا، بیکاز جو اس دن کی اس ہفتے کی وائب ہے اس میں انرجیز کا گھومنا ارد گرد بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. آپ کو نروس کر سکتا ہے اور آپ اپنے آپ کو فیل کر سکتے ہیں چیزیں، حالات بے قابو ہو رہے ہیں. اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ آپ کو میجر ڈی کلٹر کی یعنی کہ شدید ترین صفائی کرنے کی ضرورت ہے، سوچوں کی بھی، رشتوں کی بھی، لوگوں کی بھی، کام کی بھی، اور اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے ماحول کی بھی. اس کے بعد آپ کا کام جو ہے اس میں آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ کام میں انالیسس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا، انالیٹیکل ہونا پڑے گا، اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا ڈیوٹی، وہ اس پر فوکس کرنا ہے، رشتوں پر فوکس نہیں کرنا. اور اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اپنی ہیلتھ کو فوکس کرنا ہے، ہیلتھ پر بہت زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے. ہیلتھ آپ کی جو تھوڑی سی جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو لگے گا کہ آپ کو صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے عیادت کے لیے جانا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کے کچھ پیاروں کو کوئی ہیلتھ ایشوز ہو جائیں، یا کچھ بھی ہیلتھ جو ہے وہ میٹر کر رہی ہے. اور اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا، اس ہفتے جتنی بھی شفٹ ہے، جتنے بھی چینجز ہیں، جتنے بھی معاملات آپ کے حق میں یا آپ کے حق کے باہر سے ہو رہے ہیں، ان میں آپ کانورسیشن سے کام چلے گا. کانورسیشنز جو ہیں وہ ان سے کام چلے گا، اور آپ کو آنیسٹ ہونا پڑے گا اپنی ذات کے ساتھ، انصاف کرنا پڑے گا، ہر سٹیپ پر آپ کو انصاف کرنا پڑے گا. اور جو آپ کا جو اس ہفتے جو چیز آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہو سکتی ہے، وہ آپ کی جو ہے غیر لچک، بے لچک رویہ، ریجڈ تھنکنگ ہے. تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جائے گا اور تھوڑا سا رائٹ اینڈ رانگ پر فوکس کیجیے گا. اور اب آپ کی کارڈ ریڈنگ، آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ تکمیل کی ہے، آپ کے کام مکمل ہوتے دکھائی دیتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ انرجیز گھوم رہی ہیں اور مائنڈ کیوٹک ہو رہا ہے، آپ کو کیوس فیل ہوتا ہے ہفتے کے اوپننگ کے ساتھ ہی. تو ان چیزوں کو اگر آپ قابو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں. انرجی جو ہے وہ کمپلیشن کی قدرت کی طرف سے آپ کو ملے گی. اس کے بعد آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے، آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ وہی جو بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں. آپ کو پریشان کرنا، آپ کے مائنڈ میں کیوس لے کر آنا، آپ کو الجھانا، یہ ہے مقصد دنیا کا. لو وائب ہے ویری فاسٹ. لو از ان وینس بھی تھرڈ ہاؤس میں، مے بی دیٹ از وائی لو از ویری فاسٹ. اور کانورسیشن کی جو ہم نے بات کی ہے اس کی وجہ بھی یہ وینس کا تھرڈ ہاؤس میں ہونا ہے، اور جو کہ بنتا ہے کینسر. سو وہاں سے بیٹھ کر آپ اپنی باتوں سے کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اپنے حق میں کر سکتے ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے یہ بن رہا ہے 8 نمبر جو ہے یہ اپنے ساتھ فراوانی لے کر آتا ہے. 8 بڑا مس انڈرسٹوڈ نمبر ہے، لوگ اسے بہت مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن یہ نمبر اپنے ساتھ فراوانی لے کر آتا ہے. اور سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، الحمد شریف، اس کا نمبر بھی 8 ہے. سو 8 نمبر جو ہے یہ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کا عدد ملتا ہے. لہٰذا جو روحانی طور پر یا ایک جسے ہم کہتے ہیں آپ کے لیے ایک ٹپ آف دا ویک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کا ورد زیادہ کر دیجئے، زیادہ پڑھ لیجئے. اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. پورا چاند، چڑھتا چاند، پورا چاند 31 کو ہونا ہے آپ کے 9ویں گھر میں. سو وہاں سے بیٹھ کر وہ میسج دے رہا ہے کہ اپنے اندر سینس آف سیکیورٹی پیدا کریں. آپ عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں، بار بار آپ انسیکیور محسوس کرتے ہیں، کبھی اپنے حوالے سے، کبھی اپنے پیاروں کے حوالے سے. سو عدم تحفظ ذہن سے نکال دیجئے، اپنے رب پر یقین رکھیے، اور اس پر یقین رکھیے کہ آپ نے گڈ کارما کریٹ کرنا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ.
एमेथिस्ट जो पत्थर है ये पीस का पत्थर है, मास्टर हीलर है। किसी भी मसले में जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर हम एमेथिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारा एमेथिस्ट आप देख रहे होंगे, वो मेरी टेबल पर पड़ा हुआ, और ये इसलिए मैंने यहाँ इतना सारा एमेथिस्ट जमा किया हुआ है कि एनर्जीज़ जो प्लानिटरी एनर्जीज़ हैं वो बहुत केओटिक हैं एंड आई नीड पीस। सो इस तरह से ईजीली एमेथिस्ट मिल जाने वाला पत्थर है। उसके बाद आपका जो इस हफ्ते एक कोशिश कीजिएगा ग्रीन कलर ज़्यादा पहने, सब्ज़ रंग। सब्ज़ आपके लिए लकी कलर होगा, लश ग्रीन जिसे हम कहते हैं, लश ग्रीन कीजिएगा। और एक एहतियात कीजिएगा कि जब सब्ज़ रंग ओरिजिनल हो, उसमें पीले की रंग की मिलावट ना हो। दैट विल ऑल्सो बी, यानी आप पिलो कवर ग्रीन कर लीजिए, कोई ग्रीन ऐसे ब्रेसलेट पहन लीजिए, कैरी सम ग्रीन विद यू। और आपका जो लकी चार्म है ये लैम्प है। लैम्प जैसे दिस इज़ लैम्प, चराग, दिया, एनीथिंग जो रोशनी का सिंबल हो। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि कभी ऐसे होता है कि कुदरत आपको तूफ़ानों का शिकार करती है ताकि आप समझ सकें दुनिया को, लोगों का। सो अगर कोई परेशानी आए जिससे आपका दिल उलझे या आप परेशानी महसूस करें तो रब को याद कीजिए, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। और कोशिश ये कीजिए कि आप इस हफ्ते जितना हो सके बच्चों, जो यतीम बच्चे होते हैं, ऑर्फन्स के लिए कोई खिदमत कीजिए। ऑर्फन्स जो हैं उनकी खिदमत करने से आप पर करम की ऐसी चादर आएगी कि ये ख़यास, ये स्टॉर्म्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। और अब हम मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। और तमाम टॉरस दोस्तों को ईद मुबारक। और अगर आपने अपना डेली हॉरोस्कोप देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर चले जाइए। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 24 से 31 तक का, इसमें सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और तमाम जेमिनी दोस्त जिनकी सालगिरह इस दिन फॉल करती है, इस हफ्ते फॉल करती है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और दुआ कि आपके लिए ये साल, आपका जो नया 16 ईयर शुरू हो रहा है, ये आपके लिए खुशियों से भरा हुआ हो, कामयाबियों से भरा हुआ, सुकून से भरा हुआ। आज के दौर में सुकून से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, तो सुकून से भरा हुआ। और उसके बाद ईद मुबारक। तमाम जो हमारे जेमिनी दोस्त हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का जो दिन है वो थोड़ा सा सितारों के हवाले से गड़बड़ तो है, लेकिन आपका जो रूलर है वो आपके अपने घर में है। और आपके अपने घर में होने की वजह से हो सकता है कि ये हफ़्ता कुछ ऐसा हो कि जेमिनी जो हमारे दोस्त हैं वो अपने आप को री इन्वेंट करें, उन्हें अपने बारे में कुछ नई बातों की समझ आए, कुछ नए बातों का उन्हें इदराक हो। और ये इस हफ्ते के जो दोनों पावरफुल एस्पेक्ट्स हैं, स्क्वायर जो है मार्स और प्लूटो का, ये भी, और सन और नेपच्यून का जो मुलाकात है, ये भी, ये दोनों आपके लिए अहम में हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे आप एम्पावरिंग ट्रांजिट्स हैं जेमिनी दोस्तों के लिए, आप स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, आप पहले से ज़्यादा अपने आप को इंस्टॉल्ड या ग्राउंडेड महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद ये याद रखिएगा कि आपका एक इम्पैक्ट बन रहा है, आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। सोच कर बात कीजिएगा, आपकी छोटी सी बात भी जो है वो बहुत बड़ा रिएक्शन लोगों में ट्रिगर कर सकती है। ये बात लास्ट वीक भी चल रही थी। इस हफ्ते ये इम्पैक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सन भी आपके घर में है और आपका रूलर भी आपके घर में। सो आपका इन्फ्लुएंस जो है, मोस्ट एम्पावरिंग जो हमारे साइन है इस वीक में, वो आप ही जेमिनी ही बनते हैं। सो आपने, जैसे होता है ना कि आपको इस हफ्ते जैसे चीज़ें थोड़ी सी हाई एंड लो भी लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें पल में तोला पल में माशा, इसको आप हकीकत में महसूस करेंगे। और आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं इस हफ्ते, आपके सर्कल में आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से भी हो सकती है जो इसी तरह की बाइपोलर टाइप पर्सनालिटी रखते हों, पल में तोला पल में माशा, अपनी बात पर कायम न रहना, अपनी बात से फ़ौरन मुकर जाना। और उसके बाद अगली बात यह है कि एक और आपको एक टग ऑफ वॉर के जैसे काम, ड्यूटी, और उसके साथ जैसे होता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करना मुझे क्या करना है
اور مجھے کیا کرنے کو دل کر رہا ہے، اس میں کنفیوژن آ سکتا ہے. سو آپ میرے خیال سے آپ اپنے آپ کو اجازت دیں کہ آپ وہ کریں جو کرنے کو آپ کا دل چاہتا ہے. یہی آپ کے لیے زیادہ سکسیسفل رہے گا. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کو جیسے وکٹری سٹینڈ پر آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے. کامیابیاں در کامیابیاں در کامیابیاں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ جیلسی بہت زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے آؤٹ آف جیلسی لوگ آپ کو گاسپ کا شکار بنا دیں، آپ پر غلط الزام لگا دیں، آپ پر کوئی جھوٹ باندھ دے. لو وائب میں اوورسیز سے آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. دوستی، رشتے، محبت کافی زیادہ اس ہفتے دکھائی دیتی ہے جو اوورسیز سے ہو سکتی ہے. سو آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 13، 1 and 3. 1 and 3 از اے ویری لکی نمبر. اور اس کے بعد اس کا جو یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو بھی ایفرٹس ہوں گی نا، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، وہ آپ کی پوری ہونے کے بہت اسٹرانگ چانسز ہیں. اور اس کے ساتھ آپ اگر اللہ رب العزت کا ایک نام ہے یا نور، تو یا نور کا عدد بھی جو ہے وہ 4 بنتا ہے، بیکاز 13 means 4. سو یا نور اگر آپ پڑھتے ہیں تو دیٹ ول بی اسپریچول آپ کے لیے اسٹرانگ انرجی. پورا چاند اس ہفتے چڑھتا چاند جس نے گزرنا ہے آپ کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے گھر سے، وہاں سے بیٹھ کر وہ میسج دے رہا ہے کہ یور مون میسیجز کے حالات کیسے بھی ہوں، لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، گاسپ کچھ بھی ہو، آپ نے اپنا اعتماد نہیں کھونا. آپ نے بالکل کانفیڈنٹ رہنا، چاہے اندر آپ کے زلزلہ آیا ہوا، طوفان آیا، چہرہ کانفیڈنٹ رہنا چاہیے، اور آپ کا اعتماد ہی آپ کی کامیابی ہوگا. آپ کا لکی شام جیسے ترازو ہوتا ہے، ایسا ترازو جس کے دونوں پلڑے برابر ہوں، اور ویسے بھی یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں سم ٹائمز یہ کسی ایک طرف بہت آگے نکل جاتے ہیں، اس بیلنس کو لوز کر دیتے. سو یو نیڈ دیٹ بیلنس. آپ کا جو لکی سٹون ہے یہ ہے میلاکائٹ، جسے دانا فرہنگ بھی کہتے ہیں اور کڈنی سٹون بھی کہتے ہیں. اور آپ کی کلیکشن میں اس کا ایک تھمبل ضرور ہونا چاہیے میلاکائٹ کا، کیونکہ اس میں گرین کے سارے شیڈز ہوتے ہیں اور یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ کسی بھی شخص کو اتنا حق مت دیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے کب رونا ہے. یعنی کہ ری ایکشن نہیں دینا، آپ نے پرو ایکٹیو ہونا ہے. اور اس کے ساتھ اب پرندوں کو دانہ ڈالنا نہ بھولنا. پورا ہفتہ پرندوں کو دانہ ڈالتے رہنا. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جیمنائی دوستوں کو عید مبارک اور سالگرہ مبارک. اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دوسرے چینل پر وزٹ کر لیجیے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 24 سے 31 تک کا، یہ کافی اسٹرانگ ہفتہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کے کیریئر، آپ کا کام، آپ کی پرسنل لائف دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہو رہے ہیں. اور آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ جو آپ کو کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے ورک اور ڈیوٹی میں، اور اپنے یعنی کہ کام بھی، ڈیوٹی بھی، گھر بھی، دفتر بھی، جیسے آپ کھچاؤ یہ والا محسوس کریں کہ کام نامکمل رہ رہے ہیں. آپ انگزائٹی یا تیزی یا کیوس کا شکار ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کیجئے، گہرے سانس لیجئے، اور تھوڑی سی جو ہوتا ہے نا، کیونکہ چڑھتا چاند ہے، مون میڈیٹیشن کر لیجئے. باہر نکل کر رات کو تھوڑا سا مون میڈیٹیٹ کر لیجئے، جہاں پر مون کی انرجی آپ ابزارب کریں، اور اس مون انرجی کو ابزارب کرنے سے آپ پیسفل ہو جائیں گے. کیونکہ کیوٹک ہو رہا ہے سب کچھ، آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ریڈیٹ کر رہے ہیں. وینس آپ کے اپنے گھر میں ہے، آپ ریڈیٹ کر رہے ہیں. جوپیٹر آپ کے اپنے گھر میں ہے. آلدو کہ یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جہاں پر رومانس، لو، دوستی، اٹریکشن، اپرچونیٹیز حد سے زیادہ، کیونکہ جوپیٹر جو ہے یہ بہت تیزی سے موو کر رہا ہے، اور اس نے چند ہفتوں میں آپ کے گھر سے 13 سالوں کے لیے چلے جانا ہے. 13 سال بعد یہ آئے گا آپ کی زندگی میں دوبارہ. سو یہاں پر بیٹھ کر یہ وہ ٹائم ہے کہ جہاں پر آپ تیزی بہت زیادہ ہے، اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، کام بہت زیادہ ہیں، آپ کے خواب، آپ کی تعبیریں، جہاں آپ کی چیزیں پوری ہو رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں. آپ اپنی پلیٹ میں ضرورت سے زیادہ ڈال لیں جتنا آپ کھا نہیں سکتے. سو یہ چیز ہے جو آپ کو کیوس میں لے کر آ رہی ہے. اس کو آپ
وہ کیجیے، اسے کنٹرول کیجیے. اس کے بعد ایسے اپنے آپ کو پیس میں آپ نے رکھنا ہے. ہر چیز کی کامیابی جو ہے اس کا جو بن رہا ہے بیس، وہ بن رہی ہے آپ کی پیس، آپ کے انٹرنل پیس. اور پھر یہ بھی اس میں اس ہفتے میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پرانے وونڈز بھی، پرانے زخم بھی، پرانی جیلسیز بھی، پرانے جیسے خوف بھی، لوگ آپ کے اندر دوبارہ ان کو ریلیٹ کر رہے ہیں، دوبارہ سے پیدا کر رہے ہیں، تاکہ آپ جتنا زیادہ ریڈیٹ کر رہے ہیں، جتنا زیادہ آپ اس وقت پرومیننٹ ہیں، اسپاٹ لائٹ میں ہیں، تو ہضم نہیں ہوتا لوگوں سے، عام لوگوں سے. یہ لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا. اس ویک بھی آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے جو یہ ہو سکتا ہے آپ کو نظر لگی ہو اس لیے آپ کیوس فیل کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ بار بار پرانی جیلسیز ہیں، پرانے زخم کھرچ رہے ہیں، تو میں بھی وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہو. آپ نے پرانا ماضی کا دروازہ بند رکھنا ہے. اگر کوئی کانورسیشن شروع بھی ہوتی ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے تو اس کو ٹھپ کر دیں، اس کو اٹھائیں ہی مت. اس کے بعد آپ کا جو کیونکہ یہ چیزیں آپ کی جو ایموشنل جذباتی شدت ہے نا، اس کو بہت انتہا پر لے کے جائیں گی. اور پھر مون ویسے بھی اسکارپیو میں آ جائے گا. مون نے 28 سے 30 تک اسکارپیو میں رہنا ہے، اور اسکارپیو میں وہ آپ کا 5واں گھر بنتا ہے، تو انٹینسٹی، ایموشنل انٹینسٹی تو بنتی ہے. اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو آپ سے چھوٹے لوگ ہیں ان سے تھوڑا سا آپ نے اپنی اولاد سے، اپنے سے چھوٹے لوگوں کی طرف پیشنس کا مظاہرہ کرنا. ہو سکتا ہے آپ تھوڑے سے امپیشنٹ ہو جائیں. آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی، جو پازیٹیو وائب ہے، دیٹ از کوئی گفٹ، کوئی اچانک کسی کام کا مکمل ہو جانا، اچانک کسی چیز کا مشکل سے نکل جانا، اچانک ہیلپ، سڈن ہیلپ. یونیورس ول ہیلپ یو سڈنلی. قدرت آپ کو کوئی انعام کی صورت میں مدد دے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ بہت زیادہ کنفیوز ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کو ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے محسوس ہو کہ آپ کسی دو راہے پہ کھڑے ہیں، آپ کراس روڈز پر کھڑے ہیں. اس طرح کی فیلنگز ہیں. لو وائب از ویری اسٹرانگ. اف یو آر سنگل تو آپ مجھے لگتا ہے کہ لو آپ کے پیچھے پھر رہا ہے، آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. بی مور ویزبل. اور اب اوپن یور ہارٹ فار لو. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 46. 46 کینسرز کے لیے بہت اچھا نمبر ہوتا ہے. 4 and 6 یہ کہتا ہے کہ آپ ڈومیسٹک جو گھریلو خوشی ہے نا اس کو ظاہر کرتا ہے. پیس ایٹ ہوم. ہوم تو آپ کے لیے بنیاد ہے. پیس ایٹ ہوم جو ہے وہ اس نمبر کے ساتھ آتا ہے. اور اس کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 1. 4 + 6 is 10 is equal to 1. اللہ پاک کا ایک نام ہے یا رحمان. یا رحمان کا نمبر بھی 1 ہے. یہ جو جیلسیز ہیں، یہ جو جس طرح سے بھی ہم نے سین دیکھا ہے، تو یا رحمان جو ہے یہ آپ کے لیے ان انرجیز کو ایز آؤٹ. رحمان کو آپ پکاریں گے تو رحمت تو ہوگی. مون میسج آپ کا اپنا رولر چڑھتا چاند، اور اس نے پورا چاند ہونا ہے آپ کے 6ٹھے گھر میں، ہاؤس آف ہیلتھ میں، جاب میں اپرچونیٹیز، جاب اپرچونیٹیز، ملازمت اور ڈیلی روٹین اینڈ ہیلتھ وہاں پر پورا ہوگا. 31 کو چاند وہاں پر ہوگا. اس ہفتے کا اس کا میسج آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے اوپر فوکس کریں. دیکھیے کہ کیا چیز آپ نے اپنے اندر، کون سا غم، غصہ، حسد، فیئر، خوف پالا ہوا ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. کوئی ایسی چیز ہے، کوئی آستین میں ایسا سانپ آپ نے پالا ہوا ہے جو آپ کی ترقی کو روک رہا ہے. اس ہفتے اس سانپ کو اپنے اندر سے نکالیے. آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ امیج آف اے فل مون ہے، پورے چاند کا امیج. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بلیک ٹورملین، کالا ترملین. کالا ترملین جو ہے یہ ان دنوں میں ہر بندے کے پاس ویسے تو کالا ترملین ہونا چاہیے، لیکن ہمارے کینسر دوستوں کے پاس اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ اپنے اندر تمام تر نیگیٹو انرجی کو ایبزارب کرتا جاتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اس دنیا میں آپ کچھ بھی نہیں بدل سکتے.
آپ کچھ بھی نہیں بدل سکتے سوائے اپنی ذات کے. اپنی ذات پر فوکس کیجئے. دیکھیے کہ کہاں پر کون سا ایکشن، کوئی عادت بدلنے کی ضرورت ہے جس سے آپ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو سکے. اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو تھوڑا سا تنہائی میں تفکر کیجیے گا، یعنی کہ میڈیٹیٹ کیجیے گا. اور جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، اولڈ ہومز ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی خدمت کر دیجیے گا. موو کرتے ہیں کینسر کی طرف، اور ہمارے لیو جو ہمارے موو کرتے ہیں لیو کی طرف، اور ہمارے کینسر دوستوں کو بہت بہت عید مبارک. اور اگر آپ ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دوسرے چینل کا وزٹ کر لیجیے. ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 24 سے لے کر 31 مئی کا جو یہ آخری ہفتہ ہے، اس کی جو تھیم ہے وہ ہے ایمبیشن، کامیابی، اور آپ کی شہرت کا اچھا ہونا، نیک نامی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت نئے دوست ملنا، نیا سرکل آپ کا بننا. اپنے کریئر پر فوکس کیجئے، کریئر سیکٹر پر فوکس کیجئے. یعنی کہ اگر ناٹ کریئر، کچھ کرنے کی طرف، میک اے ہابی، ڈو سم تھنگ. آپ قدرت جو ہے وہ آپ کو کئی طرح کی، جو بھی آپ کی زندگی آپ کو محاذ دے رہی ہے، ہابی کے لیے، مصروفیت کے لیے، اپنے آپ کو بزی کرنے کے لیے، نئی جابس کے لیے، نئے کاروبار کے لیے، نئے کام کے لیے، اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو، وہ آپ کو قدرت اس کے موقع فراہم کر رہی ہے. آپ کے ارد گرد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں اس وقت جیسے بیہائنڈ دا سین نہیں ہوتا کہ سامنے سب کچھ صحیح لگ رہا ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین ایسے لگتا ہے کہ بہت ٹینشن ہے. آپ نے فوکس کرنا ہے کہ بٹوین دا لائنز پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. لوگ منہ سے کیا ادا کر رہے ہیں، یہ نہیں، ان کی آنکھوں میں کیا ایکسپریشنز ہیں، یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور آپ نے باڈی لینگویج پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. نان وربل کمیونیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ سیکھنے کی بھی کوشش کیجیے. اس کے بعد آپ کی زندگی میں، لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ دوستی، فرینڈشپ اور ریلیشن شپ، ان میں کنفیوژن آ سکتا ہے، کھچاؤ آ سکتا ہے. دوستی محبت میں، محبت دوستی میں، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چیزیں واضح رہیں، پکچر کلیئر رہے. اس کے بعد جیسے ہوتا ہے نا کہ فریکشن، اتھارٹی کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ جھگڑ پڑنا، باس کے ساتھ لڑ پڑنا، یہ 2 ہفتے سے آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو اس ہفتے بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. یہ فریکشن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کوئی جیلسی ہو، یا کہیں پر آپ کو آزمانے کی کوشش ہو، یا کہیں پر آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہو. یہ اس ہفتے بھی جاری رہے گا. اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ویلیو سسٹم کو دیکھنا ہے کہ آپ کس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ کہیں پر آپ غیر اہم چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور اہم چیزوں کو کم اہمیت دے رہے ہیں. سو اپنی ویلیوز کو آپ نے تھوڑا سا سوچنا ہے. اور اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو لانچ کرتے ہیں اس ہفتے. دس از اے ویک ٹو پچ یور سیلف، گراؤنڈ یور سیلف. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں. ہو سکتا ہے آپ فیملی کو اگنور کر رہے ہوں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کامیابیاں، کامیابیاں اور کامیابیاں. نیگیٹو انرجی، اوور تھنکنگ، نیگیٹو تھنکنگ، بلا وجہ کی انگزائٹی، وہ انگزائٹی جس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو لوگ دے رہے ہوں، لیکن انگزائٹی ہے. لو وائب بہت اچھی ہے، لیکن لو وائب میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پوزیسو ہو رہے ہوں، یا آپ کے اوپر دوسرے پوزیسو ہو رہے ہوں. آپ کو تھوڑا سا اسپیس چاہیے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. آپ کا لاکی نمبر ہے 9. 9 کی جو انرجی ہوتی ہے یہ تکمیل کی ہوتی ہے، چیزیں مکمل ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر آ کر گنتی ختم ہو جاتی ہے 1 to 9. سو 9 پر جب گنتی ختم ہو جاتی ہے تو دیٹ مینز اٹ از کمپلیٹ. سو یہ اپنے ساتھ ایسی انرجی لے کر آتا ہے. اور سورہ کوثر، سورہ کوثر چھوٹی سی سورہ ہے، اس کا نمبر بھی 9 ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا اسپریچولی اپنے معاملات کو کنٹرول کریں تو اس ہفتے آپ 9 کا ورد کر سکتے ہیں. مون میسج، مون جس نے آپ کے 2nd سے لے کر تو 5th ہاؤس تک موو کرنا ہے، یعنی کہ لوگوں کے، گھر کے، فائنانسز کے، اور جو لوگوں کا حق ہوتا ہے نا آپ کے اوپر، اور جب لوگ اپنا حق جتا رہے ہوتے ہیں، یہ وہ ہفتہ لوگ بہت زیادہ آپ پر اپنا حق جتائیں گے، حق سمجھ کر حق جتائیں گے. سو مون آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ کو اس وقت ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہیں پر آپ کو ایڈجسٹمنٹ ایشوز آ رہے ہیں.
سو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے وہ بن رہا ہے ایک ایسا جسے ہم کہتے ہیں ڈریگن. دس از آلسو اے ڈریگن, یہ وزڈم ڈریگن ہے, بٹ یو نیڈ اے ڈریگن جو غصے میں نہ ہو, فرینڈلی ڈریگن, اس کا امیج آپ کا لکی چارم بن رہا ہے. آپ کا لکی اسٹون بن رہا ہے گولڈن ہیلر. کوئی بھی نیچرل پتھر جو گولڈن ہو, جیسے یہ گولڈن سٹرن ہے, دس از گولڈن, دس از گولڈن. سو نیچرل گولڈن پتھر, یہ ویسے بھی آپ کے پاس کوئی اور پتھر ہو یا نہ ہو, گولڈن سٹرن یا اسے ہم گولڈن ہیلر کہتے ہیں, یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. ڈیوائن آپ کا میسج کہہ رہا ہے کہ جو یہ ناممکن ہے کہ آپ کے لیے جو لکھا ہوا ہے, جو آپ کی قسمت میں, جو قدرت نے آپ کو دینا ہے, جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے, وہ آپ کو نہ ملے, ناممکن ہے یہ. سو پریشان اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, توکل کی ضرورت ہے, یقین کی ضرورت ہے. یعنی کہ اپنا توکل اور اپنا یقین جو ہے یہ مضبوط رکھیے, اور اس کے بعد اس ہفتے جتنا ہو سکے بیمار لوگوں کی مدد کیجیے, بیماروں کی ہیلپ کیجیے, کوئی چیریٹی کیجیے, کسی ہاسپٹل میں کوئی کسی کی خدمت کیجیے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف, اور ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کو بہت بہت عید مبارک. اور اس کے بعد اگر آپ ہمارا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا چینل وزٹ کر لیجیے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 31 تک کا, 24 مئی سے لے کے 31 مئی تک کا جو یہ ہفتہ ہے, اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کلیئرٹی مل رہی ہے, چیزیں صاف ہو کے واضح ہو کے سامنے آ رہی ہیں, اور آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کا مقصد کیا ہے. کو جو مجھ سے بات کرے, ایک چیز ہوتی ہے نا, آپ کا دماغ ایک ایسی ویو لینتھ پر چلا جاتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اس بندے نے مجھ سے یہ بات کی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے, یہ مجھ سے اس طرح ملتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے. لوگوں کا آپ کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا, یا ویسے بھی اوور آل پتہ نہیں, خود سے کلیئرٹی آپ کے ذہن میں آتی چلی جائے گی کہ اچھا اس بات کا یہ مقصد ہے, اس بات کا یہ مقصد ہے. اس کے بعد یہ جو ہفتہ ہے یہ شروع ہوگا, مون آپ کے گھر میں ہوگا. سو اسپاٹ لائٹ, اب چڑھتا چاند ہے. سو چاند نے آپ کے اپنے گھر میں ہونا ہے 24-25 تاریخ کو, اور جب چاند آپ کے اپنے گھر میں ہوتا ہے اور کیتو بھی وہاں پر ہے, چڑھتا چاند ہے, تو یہ ٹائم آپ کے لیے اسپاٹ لائٹ کا ہے, پرومیننٹ ہونے کا ہے, لوگوں کا آپ پر نظر پڑنے کا ہے. تو اس حوالے سے آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. اور جیسے یو آر فل ان ٹو یور ایلیمنٹ, ریئل ورگو, جیسے آپ, جیسا یہ سائن ہے, یو آر فل ان ٹو یور ایلیمنٹ 2 دنوں کے لیے, اور آپ اس میں آرگنائز کیجیے, آپ پلان کیجیے, پلانس کو ایگزیکیوٹ کیجیے, ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. اس کے بعد آپ کا جیسے ہوتا ہے نا, اس ہفتے آپ کا کریئر, آپ کا ڈیلی روٹین, یہ بہت اہم ہونے والا ہے. اگر آپ جاب چینج کرنا چاہتے ہیں, کاروبار چینج کرنا چاہتے ہیں, گھر چینج کرنا چاہتے ہیں, ملک چینج کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. اس ہفتے بہت زیادہ چیلنجز آپ کے سامنے دکھائی دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو جان بوجھ کے پرانی ٹینشن سامنے لائی جائے گی. یہ ایک چیلنج ہوگا تاکہ آپ کو آزمایا جائے. سو دوستی کو آزمائیں گے, لو بانڈ جن کے ساتھ ہے وہ اپنے لو کو آزمائیں گے. یعنی ہر کوئی آپ کے ساتھ اپنے بانڈ کو آزمائے گا ایز اے چیلنج. اس کے بعد آپ نے جیسے کہیں پر پیچھے نہیں ہٹنا, اپنا قدم پیچھے نہیں کرنا, اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اور بجائے ہارش ورڈز کے, ہارش ورڈز اس ہفتے آپ یوز نہیں کر سکتے. آپ ذرا سا بھی ہارش ورڈ یوز کریں گے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نگیٹو ہو جائے گا. آپ اگر کانورسیشن کریں گے تو آپ کو صرف اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور خاص طور پر وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, یہ وہ دن ہے جہاں پر کوئی بھی ہارش ورڈ آپ نے یوز کیا تو پھر آپ خود ہی مجرم بن جائیں گے. سو اس کا دھیان رکھیے گا, اور اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جیسی بھی جنگ آپ کی زندگی میں, اس میں فتح آپ کو حاصل ہو رہی ہے.
آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو لوگ کچھ ایسے لوگ اس ہفتے اپروچ کریں گے جو دوست بن کر دھوکہ دینا چاہتے ہیں. نئے ملنے والوں کو، نئے کنیکشنز کو ایک دفعہ ضرور چیک کیجیے گا، اور ان کو بھی جو پرانے کنیکشن. لو کے حوالے سے رومانس آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں. یو ریڈیٹنگ سچ اے وائب کہ لو آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، اور آپ تھوڑے سے جذباتی اور تھوڑے سے ایموشنل بھی دکھائی دیتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر بن رہا ہے 67. 67 ایک اچھا نمبر ہوتا ہے. یہ اپنے ساتھ بھاگ دوڑ، انرجی، ایکٹیویٹی اس طرح کا سینیریو لے کر آتا ہے، اور جب ہم اس کو سنگل نمبر نکالتے ہیں تو وہ بنتا ہے 4. 4 اللہ پاک کا ایک نام ہے یا عزیز، اس کا نمبر 4 بنتا ہے. اگر آپ یہ زیادہ پڑھیں تو یہ انرجی جو ہے یہ مل کر آپ کے لیے کافی پازیٹیو ہو سکتی ہے. آپ کا لاکی چارم ہے بٹر فلائی، اڑتی ہوئی تتلی. اس کا امیج جو ہے یہ آپ کا لاکی چارم بنتا ہے. مون جس نے آپ کے گھر سے ہوتے ہوئے آپ کے چوتھے گھر تک سفر طے کرنا ہے، اس کا میسج آپ کے لیے ہے کہ آپ کے لیے کوئی بڑی تبدیلی آپ کی منتظر ہے. بڑی تبدیلیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے گرین، لش گرین اونیکس. لش گرین اونیکس یہ ہے، دس از لکی آپ کے لیے ہمیشہ ہی. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے رشتوں کی حفاظت کریں، چاہے خون کے ہوں یا احساس کے ہوں. اور اس کے علاوہ اپنے دور پرے کے رشتہ داروں کو بلا وجہ سلام بھیجیے، ان سے رابطہ کیجیے، اور روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانے کی کوشش کیجیے. لاسٹ ویک بھی یہی تھا کہ صلہ رحمی جو ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اور سارے ورگو دوستوں کو بہت بہت عید مبارک. اور اس کے بعد اگر آپ ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا دوسرا چینل وزٹ کر لیجیے. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 24 سے لے کے 31 تک کا ہفتہ، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے ایکسپینشن کا ہے. آپ کا کام بڑھ سکتا ہے، آپ کی چیزیں بڑھ سکتی ہیں، اضافہ، آپ کے پیسوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ ہفتہ اضافے کا، لو کا، اور چیزوں کے ایکسپوئر کا ہے. چیزیں کھل کر ایکسپوز ہوں گی آپ کے اوپر. اور آپ کو یہ جو ہفتہ ہے اس میں آپ نے فل فوکس اپنے کریئر پر رکھنا ہے اور اپنی ہابیز پر رکھنا. یعنی کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی موو کرنا چاہتے ہیں، واٹ ایور، بیکاز 10th ہاؤس میں وینس آپ کا رولر ہے، جوپیٹر کے ساتھ ہے، اور 10th ہاؤس ہوتا ہے باپ کا گھر، مردوں کا گھر. لاسٹ ویک سے آپ کو یہی سمجھا رہی ہوں، بیکاز 1.5 ہفتے میں وینس نے یہاں سے نکل جانا ہے، اور 1 آدھ مہینے میں جوپیٹر نے یہاں سے نکل جانا. سو دس از دا ٹائم جو آپ کے لیے اہم ہے کہ آپ 10th ہاؤس کے جو معاملات ہیں، یعنی کہ باپ کا گھر، کریئر، ریپوٹیشن، پیسہ، آپ کی زندگی میں موجود تمام مرد، ان کے حوالے سے آپ کے لیے یہ ٹائم اہم اور پازیٹیو دکھائی دیتا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چیزیں بڑی خوبصورتی سے آپ کے حق میں کنورٹ ہوتی چلے جائیں گی. ماحول، حالات آپ کے حق میں کنورٹ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ ایکٹیویٹ کرے گا آپ کی زندگی میں بہت ساری پازیٹیوٹی کو. بہت ساری پازیٹیو انرجی جو ہے وہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے. آپ کی ریپوٹیشن پہلے سے بہتر ہو سکتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ایز اے گریسفل، ایز اے سکسیسفل پرسن دیکھیں گے. اس کے بعد آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ چیزوں میں اختلاف رائے، آپ کے جو اہم لیٹ سے اہم آپ کا ہسبینڈ یا وائف یا پارٹنر یا بزنس پارٹنر، ان کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، یا ایگو کا کلیش ہو سکتا ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ بھی آ سکتا ہے کہ چیزیں لیٹ ہو سکتی ہیں. ڈیلے، ڈسٹنس اور کرٹیسزم، یہ بھی آپ فیس اس ہفتے کریں گے. بہرحال آپ نے، کیونکہ چاند آپ کے پہلے گھر میں آئے گا 26 اور 27 اس ہفتے کی، جب چڑھتا چاند آپ کے اپنے گھر میں ہوگا. سو چڑھتا چاند آپ کے اپنے گھر میں ہے 26 اور 27 کو. اس وقت آپ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے، آپ کے لفظ میٹر کریں، آپ کے ورڈز میٹر کریں. سو آپ نے ہر چیز کو کیئرفلی لے کر چلنا ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ گڈ لک ہے.
اس ہفتہ جو پازیٹیو وائب ہے آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے خود بخود چیزیں آپ کے حق میں کنورٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. کوئی اندیکھا، کوئی انجانا آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کی جگہ خود کر رہا ہے. آپ کی نگیٹو انرجی ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع حالات، ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ. آپ کی جو لو وائب ہے اٹس ویری گڈ، لیکن آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ ناراض ہو سکتے ہیں، یا آپ کسی بات کا برا منا سکتے ہیں، یا آپ کو کسی کی کوئی بات بہت زیادہ بری لگ سکتی ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 77. 77 بہت ہی اسپریچول نمبر ہے، اور یہ اپنے ساتھ اسپریچولیٹی تو لے کر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ کنفیوژن بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے. سو آپ نے ہر کام کے لیے، جو بھی کام آپ کرنا چاہتے اس میں اسپریچولیٹی کو ایڈ کیجیے. جیسے آپ ویو ان کرتے ہیں اپنی زندگی میں اسپریچولیٹی کو یا روحانیت کو. فار ایگزامپل آپ لائٹ آن کرتے ہیں، سوئچ آن کرتے ہیں تو آپ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، یا آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں کوئی نور، پازیٹیوٹی، اس کا کوئی ایسا اسپریچول ورڈ ایڈ کر دیتے ہیں. سو دیٹ ول ورک اے لاٹ فار یو. اور 77 کا جب ہم سنگل نمبر نکالتے ہیں تو وہ 5 بنتا ہے، اور اللہ کریم کا ایک نمبر ہے یا وہاب. سو یا وہاب جو ہے، اس کو اگر آپ زیادہ ایڈ کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں تو یہ آپ کے لیے، یا وہاب کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا. سو یہ آپ کے لیے زیادہ پازیٹیوٹی کریٹ ہوگی. چاند جس نے آپ کے گھر سے گزرنا ہے، چڑھتا چاند ہے، اور آپ کے دوسرے گھر سے تیسرے گھر تک اس کا سفر ہوگا. اس کا میسج ہے کہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں ایک نیا رومانٹک دور شروع ہوگا. یہ ہفتہ آپ کے لیے جو کوئی نیا سائیکل، کوئی نیا رومانس، کوئی نئی جرنی، کوئی نئی ہابی، کوئی ایسی چیز دیٹ ول میک یور ہارٹ ہیپی اس ہفتے شروع ہو رہی. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہاتھ کا امیج ہوتا ہے، پروٹیکٹیو ہمسا ہینڈ اس کو کہتے ہیں. دیٹ از یور لاکی چارم دس ویک. آپ کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے اس ہفتے کا، وہ بن رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ جو یہ کلر ہوتا ہے ریڈ کلر کا مرجان. ریڈ کلر کا مرجان، یہ آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس پوائنٹ پر لے کر آئیں، اپنے توکل کو، اپنے یقین کو اس پوائنٹ پر لے کر آئیں جہاں پر آپ کو ہو کہ جو مجھے ملا ہے وہی ٹھیک ہے، جو ہوا ہے اسی میں بہتری ہے. اس طرح کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ بلڈ کیجئے، اور اس کے بعد کسی یتیم خانے میں آپ نے کچھ خدمت کرنی ہے یا ہیلپ کرنی ہے آرفنز کی. اور ہمارے تمام لبرا دوستوں کو بہت بہت عید مبارک. اور اگر آپ اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دوسرے چینل پر وزٹ کر لیجئے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو دونوں رولرز ہیں وہ ایک اسکوائر میں ہیں. جو مارس ہے وہ ہے آپ کے 7th ہاؤس میں، یعنی کہ ٹورس میں، اور جو پلوٹو ہے آپ کا دوسرا رولر وہ آپ کے 4th ہاؤس یعنی کہ ایکویریس میں ہے اور ریٹروگریڈ ہے. اور اس کے بعد پورا چاند 28 سے 30 تاریخ تک آپ کے گھر میں ہونے والا ہے. پورا چاند مینس کہ پورا چاند تو سیگیٹیریس میں ہوگا، ویک اینڈ پر چاند ہوگا 12-13 چاند کی ہوگی جب وہ آپ کے گھر میں ہوگا. سو دس از ویری امپورٹنٹ ویک آپ کے لیے. اور آپ نے اپنی obsessions میں، اپنی سوچوں میں گمنا نہیں ہے. یو مے فیل لاسٹ اپنی سوچوں میں، اپنے خیالات میں، اپنے خوف میں، اپنے فیئر میں. ہر طرف سے آپ obsessions کا شکار ہو سکتے ہیں، جسے ہم OCD کہتے ہیں، obsessive compulsive disorder. آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ نے اپنے آپ کو ایزی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کی فیلنگ جو ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. خود کو بھی اسپیس دینی ہے، دوسروں کو بھی اسپیس دینی ہے. اور یہ اس ہفتے کی ایک اہمیت یہ ہے کہ کچھ چیزیں 6-8 ہفتے پہلے، 2-2.5 مہینے پہلے جو چیزیں سٹارٹ ہوئی تھیں، ہو سکتا ہے وہ چیزیں اس ہفتے مکمل ہونے لگیں، کیونکہ چیزیں تکمیل کی طرف جا رہی ہیں. تو آپ اس پر فوکس کیجئے. آپ کی جو پچھلے
2 مہینوں کی 8-10 ہفتوں کی جو محنت ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے. سو اس پر فوکس کریں. اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو چوائسیز بہت ساری مل سکتی ہیں ہر چیز کے لیے, ہر کام کے لیے, جو بھی آپ کریں یو مائٹ بی گیٹنگ چوائسیز فار دیٹ. سو آپ اپنا فوکس اس پر رکھیے اور اپنے آپ کو آپ نے ایک دم ایگر نہیں ہونا, ایک دم آپ نے انگزائٹی میں نہیں جانا, ایک دم بہت ساری سوچیں آپ کے دماغ پر حملہ آور ہو سکتی ہیں اس ہفتے. سو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اسے انڈر کنٹرول رکھیں, اور خاص طور پر جو 7th ہاؤس کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں, 7th ہاؤس ہوتا ہے پارٹنرشپ کا, ریلیشن شپ کا, کنیکشنز کا, اس کے اوپر وہاں پر آپ کا بیٹھا ہوا ہے رولر مارس. سو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے لیے پازیٹیوٹی تلاش کریں رشتوں میں, اور جب تک وہ مارس ایک رولر 7th میں ہے اور دوسرا رولر پلوٹو 4th ہاؤس میں ہے, تب تک آپ اپنے رشتوں کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. although کہ یہ اسکوائر میں ہیں, اور جب یہ اسکوائر میں ہوتے ہیں تو یہ کلیش لے کر آتے ہیں, پاور اسٹرگل لے کر آتے ہیں, اور ایسے حالات لے کر آتے ہیں جہاں پر جنگ ہوتی ہے کنٹرول کی. سو اس کو اگر آپ اوائڈ کر لیتے ہیں, اس جنگ کو اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں, تو آپ کامیاب رہیں گے. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جیسے کوئی بھی ایشوز ہیں, پرانے ایشوز ہیں, لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں, ان کو آپ بہت کنٹرول کر سکتے ہیں اس ہفتے. بس آپ نے اپنی obsessions پر, اپنی کمپلسو سوچوں پر کنٹرول رکھنا ہے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہوگی, آپ کی کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہو سکتی ہے, ایسی خواہش جو بڑے عرصے سے جس کا آپ کو انتظار تھا, وہ انتظار آپ کا مکمل ہو سکتا ہے. آپ کی نگیٹیو انرجی بیک سٹیبنگ, جیسے کوئی پیٹھ پیچھے سے خنجر گھوم دیتا ہے, اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جو بیہائنڈ دا سینس پر آپ نے نظر رکھنی ہے, اور اس پر نظر رکھنی ہے کہ آپ کے دشمن کیا کر رہے ہیں. لو وائب بہت اسٹرانگ ہے, ایسا لگتا ہے کہ آپ کے زندگی میں لو جو ہے وہ دستک دے رہا ہے, کہیں نہ کہیں سے لو, کہیں نہ کہیں سے محبت آپ کو آواز دے رہی ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 85. 85 کہتا ہے کہ اپنے خواب دیکھیں, نئے خواب دیکھیں, نئے خواب سجائیں, آپ کے خواب اور ان کی تعبیر حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ایسا ٹائم ہے. اور جب ہم 85 کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کا سنگل بنتا ہے 4. اللہ پاک کا ایک نام ہے یا نور. یا نور کا ورد جو ہے یہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں روشنی کا باعث بن سکتا ہے. پورا چاند جس نے آپ کے گھر سے گزر کر 31 کو سیگیٹیریس میں جانا ہے, یعنی آپ کے گھر میں یہ ہوگا 28 سے 30 تاریخ تک اس نے آپ کے گھر میں ہونا ہے. وہاں سے وہ میسج دے رہا ہے کہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے جیسے ون اینڈ ون ہوتا ہے, کہیں پر ہار دکھائی نہیں دیتی. آپ کامیاب ہیں, آپ کامیاب ہونے والے ہیں, کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھیں. آپ کا لاکی شام بن رہا ہے ٹرٹل, ایسا ٹرٹل جو شیل میں بند نہ ہو, اور اپنے جیسا یہ ہے ٹرٹل کچھوا جس کا سر باہر نکلا ہوا ہو, شیل سے ہیڈ اپ. یو نیڈ اے ہیڈ اپ ٹرٹل. غالباً پچھلے ہفتے بھی یہی تھا, بیکاز یہ جو حکمت کی ضرورت ہے, یہ حکمت کی, وزڈم کی انرجی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے وائٹ کورل, سفید مرجان. آپ کا جو ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ لیٹ گو کریں, جانے دیں, جو چلا گیا اس کو جانے دیں, موو آن کریں, زندگی کو آگے بڑھائیں, آگے بڑھنے دیں. رب کا سہارا پکڑیں اور آگے بڑھیں, اور آگے بڑھتے چلے جائیں. مڑ مڑ کے مت دیکھیں, کیونکہ جو مڑ کر دیکھتا ہے وہ پتھر کا ہو جاتا ہے. مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد پرندوں کو باجرہ ڈالیے, آپ سکون محسوس کریں گے. ہمارے ہمارے اسکارپیو دوستوں کو بہت بہت عید مبارک. اور اگر آپ اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا دوسرا چینل وزٹ کر لیجئے. ہم موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف.
ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ 24 سے 31 تک کا جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے تھوڑا سا ایسے ہے جہاں پر آپ چیزوں کو ری امیجن کر رہے ہیں، دوبارہ سوچ رہے ہیں، نئے سرے سے بنا رہے ہیں، نئے اینگل سے ماحول کو، حالات کو دیکھ رہے ہیں. سو یہ جو معاملات ہیں آپ کے لیے یہ بہت اہم ہونے والے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے ہیں یار میں اس گھر سمبولیکلی، علامتی طور پر آپ سوچتے ہیں کہ یار اب میرے گھر کو اس طرح ہونا چاہیے، میرے رنگ اس طرح ہونا چاہیے، مجھے اپنے فرنیچر اس طرح سے ہونا چاہیے، پردے اس طرح سے ہونے چاہیے. یعنی آپ ٹوٹل ری امیجن کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے ہر چیز کس طرح سے کس جگہ پر ہونی چاہیے، ہٹانا، بنانا، رکھنا، اس طرح کا آپ کے لیے یہ ہفتہ ہے. اس کے بعد اس ہفتے کی جو مین چیز ہے اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا آپ کے بہت کلوز ہیں، فار ایگزامپل آپ کے بہن بھائی ہیں، ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آرگیومنٹ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے. اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو اپنی زندگی میں جسے کہتے ہیں نا کہ ساتھ لے کر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہلے تو سب کچھ آرام سے چل رہا تھا، انہیں کیا ہوا. کچھ لوگ جیسے زیادہ اٹکتے ہیں یا زیادہ آپ کو آزماتے ہیں، اس طرح سے لگ رہا ہے. آپ نے بہرحال یہ وقتی ایک فیلنگ ہے، وقتی ایک سچویشن ہے. ہوتا ہے نا کہ آپ نے عقل سے اپنی جنگ چوز کرنی ہے. کہتے ہیں نا پک یور بیٹلز وائزلی. کس سے جنگ کرنی ہے، کس سے جنگ نہیں کرنی، کس سے جنگ کا کیا نقصان ہوگا، کس سے جنگ کا کیا فائدہ ہوگا، سوچ سمجھ کر آپ نے بات کرنی ہے. کیونکہ بلا وجہ لوگ آپ سے جنگ لینے کی کوشش کریں گے، بلا وجہ آپ کو جنگ پر مجبور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اپنے پرانے گرج نکالنے کی کوشش کریں گے. اس ہفتے ایک اور چیز بھی آپ بہت سڈنلی محسوس کریں گے کہ لوگ آپ سے بہت جیلس ہو رہے ہیں، بلا وجہ آپ سے جیلس ہو رہے ہیں، بلا وجہ آپ کو زخمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لفظوں سے. اور آپ کا دل جو ہے اس ہفتے فار سم ریزن بڑا نرم ہوا ہے، آپ حساس ہوئے ہیں، آپ اوور سینسٹیو ہوئے ہیں، آپ ٹینڈر ہوئے ہیں، آپ چیزوں کو فیل کر رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا سا آپ کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائیں گی. اور اس کے بعد 31 تاریخ کو چڑھتا چاند ہے. اس نے آپ کے 10 11 12 گھروں سے 12ویں گھر سے گزرنا ہے. اور اس کے بعد 31 تاریخ کو پورا چاند ہوگا آپ کے اپنے گھر میں. شاید اس لیے بھی آپ جذباتی محسوس کر رہے ہیں یا ایموشنل محسوس کر رہے ہیں کہ چاند بہت تیزی سے موو کرتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے. اور چاند کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ہمارے ایموشنز، ہمارا گھر، ہماری فیملی، ریجونینز، یہ سارا کچھ. تو اس کو آپ نے دھیان سے رکھنا ہے. اور یہاں پر اس میں فرکشن بھی ہے، حالات میں فرکشن ہے، بیکاز مارس اور پلوٹو دونوں اسکوائر میں ہیں، اور دونوں ہی آپ کے ساتھ ایک 3rd ہاؤس میں ہے اور دوسرا آپ کے 6th ہاؤس میں ہے. سو آپ نے فرکشن ہوتا ہے ٹکراؤ کے لیے تیار رہنا. ایسے لوگ بھی اس ہفتے آپ سے ٹکرا سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ ٹکراؤ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جیسے سم ٹائمز آپ زیادہ آرام کیجئے، آپ ہو سکتا ہے آپ ذہنی طور پر تھک جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ارد گرد بہت گاسپ سنائی دے گی، آپ کو بہت جھوٹ سنائی دے گا، بلا وجہ کی باتیں، بلا وجہ کے سکینڈلز کا اس ہفتے آپ کے ساتھ بہت ایشو رہے گا. یعنی آپ کا نہیں، آپ کو سنائی بہت زیادہ دیں گے لوگ، آپ کے ساتھ آ کے گاسپ کریں گے تاکہ آپ اس گاسپ میں انوالو کر لیں. پرے رہیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی مشکل قدرت کی طرف سے، اللہ پاک کے کرم سے آپ کی زندگی سے نکل جائے. یعنی کہ بیماری کے بعد جیسے آرام آ جاتا ہے نا، وہ کیفیت ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی مس انڈرسٹینڈنگس، بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس کو جان بوجھ کے بھی کریٹ کی جائیں گی. بلا وجہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کیا جائے گا جان بوجھ کر. لو وائب میں ایسے ہے کہ آپ برا منا سکتے ہیں کچھ باتوں کا، کچھ چیزوں کا، کچھ لوگوں کی بلا وجہ کی باتوں کا آپ برا منا سکتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ لوگ اپنی گریس، اپنے وقار کو قائم نہیں رکھ پا رہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 3. 3 از اے ویری گڈ نمبر، اٹس اے ویری لاکی نمبر. 3 اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کا نمبر بھی 3 بنتا ہے.
سو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अगर आप इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो वो आपके लिए कामयाबी का बायस होगा। अब आ जाते हैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, मून मैसेज, क्योंकि हफ्ता एंड होगा 31 को जब चांद पूरी आबोताब के साथ आपके घर में होगा, और वो जज्बातीपन का भी आपके लिए सबब हो सकता है। इसको हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। इस हफ्ते जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया स्टार्ट शुरू हो सकता है, कोई नया आगाज़ आ सकता है, कोई न्यू बिगिनिंग है, कोई नया एडवेंचर है। आपका लाकी चार्म जो है आपका लाकी चार्म बनता है सुर्ख अंगूरों का गुच्छा। ये सुर्ख अंगूरों का, ये यमनी अकीक का गुच्छा मैंने लगाया हुआ है। तो सुर्ख अंगूरों का गुच्छा जो होता है ये बहुत अच्छा लाकी चार्म है, और ये आपके बोलने को, आपकी आवाज़ को, आपके जो आप बयान करना चाहते हैं उसमें हेल्प करता है, वो एनर्जी लेकर आता है। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो लैपिस बन रहा है। लैपिस यानी कि लाजवर्द। वैसे भी ऐसा लाजवर्द आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये आपको बहुत लकी स्टोन है। ऑल मीन्स हमारे जो सेक्रेटेरियस दोस्त हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आज ही मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाएगी। आपने मस्बत सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, तो ये बुनियादें पॉजिटिव होंगी। अपने रब पे यकीन रखिए, कुदरत पर यकीन रखिए, और अपने मुस्तकबिल की बुनियाद अपने रब के नाम से कीजिए, और इस रूहानियत के साथ कीजिए। और जो फ़ैसले आप कर रहे हैं उनमें आपने इंसाफ करना है, और फ़ैसला कोई भी जो आप करें उसमें नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और गीबत इस हफ्ते से आप गीबत से रुके, क्योंकि गीबत से, बैक बाइटिंग जिसको कहते हैं, आप कोई नेगेटिव कार्मा क्रिएट कर सकते हैं। हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और अगर आप अपना डेली हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल विज़िट कर लीजिए। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए 24 से ये जो 31 तक का हफ़्ता है ये कॉम्प्लिकेटेड हफ़्ता है, क्योंकि इस हफ़्ते में ऐसा लगता है कि जैसे आपकी बहुत कुछ प्लान करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग मैसअप कर देंगे, उन्हें गड़बड़ कर देंगे, फैला देंगे, और आपको समेटनी पड़ेंगी। और ये समेटना आपको पड़ेगा। और उसमें जो सबसे मुश्किल बात हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए है वो ये कि इन्हें अपना मिजाज अच्छा रखना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशंस को पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मैस भी कर रहे हैं और जूद रंज भी हुआ है मैं, यानी कि ओवर सेंसिटिव भी हुआ है मैं। सो आपने अपनी ओवर सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल करना है, और माहौल को भी और हालात को भी कंट्रोल करना है। आपका जहन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको जहन में ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं जो आप दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप सिर्फ करके दिखा सकते हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं ये आपसे एक्सप्लेन नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जो है ना उसका फोकस रखना है। आपने अपनी हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि आपके 6th हाउस में सन भी है, मरकरी भी है, यूरेनस भी है। तो आप अपने आप को, जैसे आपको जहन में इतने आइडियाज़ आ रहे हैं कि जैसे आपको नींद नहीं आ रही, आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादा मेंटल ओवरवर्क कर रहे हैं, और आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, मेंटल कॉम्प्लिकेशंस। सो उसका आपने ध्यान रखना है, और चीज़ों को आपने जैसे होता है ना इजी करें, अपने आप को इजी करें, अपने हेल्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और उसके बाद जैसे ख़ुद को थकाने की बजाय अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें, आराम ज़्यादा करें। आपका दिमाग ओवरवर्क कर रहा है, आपका दिमाग आपकी सोने, जागने, खाने, पीने हर चीज़ को कंट्रोल कर, इसीलिए आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है। सो जब आपको अपनी हेल्थ में कोई इशू नज़र आए तो फ़ौरन अपनी सोचों पर फोकस कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है, सोचों में है, हालात में या माहौल में नहीं है। और माहौल और हालात में है तो सही, मैं कह तो रही हूँ कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हैं, लोग मेस कर रहे हैं, आपको ठीक करना पड़ेगा। वो सिचुएशन अपनी जगह और मेंटल केओस अपनी जगह। इट्स नॉट मेंटल केओस, चीज़ें मेस्ड अप नहीं है, सिर्फ आइडियाज़ हैं।
ذہن جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کو سوچ رہا ہے، ان کو سولو کر رہا ہے، اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنی لائف کو اسمارٹ لائف بنانا چاہ رہے ہیں، بیسیکلی ایزی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایزی کرنے کے لیے آپ اس کو زیادہ مشکل کر رہے ہیں، سو میں کہہ رہی ہوں نا کہ کمپلیکیشن بہت زیادہ ہے، تو اس کا دھیان کیجیے۔ اور اس کے بعد آپ کے جو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ اس ہفتے آپ کی زندگی میں آئیں گے، اسپیشلی اوور دا ویکینڈ، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، پرانے دوست، پرانے رشتہ دار، پرانے ملنے والے جو آ کر جیسے ہوتا ہے نا جلتی پر آگ لگانے، تیل ڈالنے کی کوشش کریں گے، چیزوں کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، معاملہ ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آگ زیادہ بھڑکانے کی کوشش کریں گے، وہ مسئلہ بھی آپ کو دیکھنا۔ اور اس کے بعد 31 کو پورا چاند آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا۔ ہمارے کیپریکارن دوست بہت جذباتی نہیں ہوتے، جب ہوتے ہیں تو بہت بری طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں سال میں 2-3 دفعہ کبھی بہت ماضی کا ناسٹیلجیا ہوتا ہے، ڈپریشن کا ایک حملہ ہوتا ہے اپنی سوچوں کی وجہ سے۔ سو ہو سکتا ہے کہ جو سنڈے ہے، سیٹرڈے سنڈے ایک ایسا دن ہو، دوستوں سے ملیے اور دوستوں کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو ڈسکس کیجئے، حالات آپ کے لیے بہتر ہوں گے۔ یو نیڈ مور سوشلائزنگ، یو نیڈ مور ریلیکسنگ۔ اور اس ہفتے آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کا انتظار ختم ہوگا، جس چیز کی، جس بندے کی، جس بھی کی بھی خواہش تھی آپ کو، آپ اس خواہش کو حاصل کر پائیں گے، خواہش پوری ہوگی۔ آپ کی نیگیٹو انرجی، گھریلو مسائل کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا، گھر کا لڑائی جھگڑا، جو چیزیں کارپیٹ کے نیچے چھپی تھیں ان کا ابھر کر سامنے آ جانا۔ لو وائب آپ کی بہت زبردست ہے، اور لو وائب میں ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنی خواہش پانے میں کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں، آپ جیسے جو آپ کو حاصل کرنا ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 87۔ آپ کا لکی نمبر ہے 87۔ 87 جب بھی 8 اور 7 اکٹھے آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ایزی ہوں، چیزوں کو پہیلیاں نہ بنائیں۔ آپ کے ارد گرد ہر عام سادہ سی چیز بھی پہیلی بنتی چلی جائے گی، پہیلیاں نہ بنائیں، چیزوں کو ایزی رہنے دیں۔ اور اس کے بعد جب ہم اسے اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا ٹوٹل بنتا ہے 6۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے یا علیم، سو یہ اگر آپ اس ہفتے زیادہ ریسائٹ کرتے ہیں تو مے بی یہ آپ کے لیے ایک بیسٹ چیز ہو اس ہفتے کی۔ آپ کا جو پورا چاند ہے جو آپ کو بہت زیادہ اس ہفتے امپیکٹ کر رہا ہے، آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، چڑھتا چاند ہے، بہت سٹرونگ چاند ہے، اور 12ویں گھر تک اس نے پہنچنا ہے اس ہفتے آپ کے۔ سو وہاں سے بیٹھ کر وہ میسج کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جتنے بھی خوف ہیں نا ان کا سامنا کریں، آپ کے اندر جتنی بھی انسیکیورٹیز ہیں، عدم تحفظ ہے، ان کو فیس کریں، سوچتے نہ رہیں، اپنے غم، اپنے فیئر، اپنے خوف اپنے اندر نہ رکھیں، انہیں ڈسکس کریں، انہیں باہر نکالیں۔ آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جیسے ہوتا ہے نا ایک اڑتی ہوئی، ایک اڑتا ہوا پرندہ، سفید اڑتا ہوا پرندہ، یہاں ہم نے گولڈن پرندہ اڑتا ہوا لگایا ہوا ہے، سو آپ کو سفید اڑتا ہوا پرندہ آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے۔ آپ کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے اس ہفتے کا، یہ بن رہا ہے بلڈ سٹون۔ بلڈ سٹون ایسا جس میں گرین زیادہ ہو اور ریڈ کم ہو۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ غصے میں سوچ کر بولنا، اس ہفتے اس کی پریکٹس کریں، جتنا بھی غصہ آئے غصہ قابو کریں، سوچ کر بات کریں اور معاف کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے۔ اور اس کے بعد کسی کی تعلیم میں مدد کر دیجیے، ایسی جگہ جہاں یتیم بچے پڑھتے ہوں یا جو اپنی تعلیم کو خود نہ افورڈ کر سکتے ہوں، ان کی تعلیم کا بندوبست کر دیجیے۔ اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف، اور کیپریکارن دوستوں کو بہت بہت عید مبارک۔ اور اگر آپ ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دوسرے چینل پر وزٹ کر لیجیے۔
वेल हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा जैसे कोई आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाए, कोई पॉजिटिव इनकलाब, कोई रेवोल्यूशन, कोई तेज़ी, कोई तब्दीली, कोई आगे जैसे बढ़ने की ख्वाहिश, और उस आगे बढ़ने की ख्वाहिश में चारों तरफ से आपको मदद मिलना शुरू हो जाए। ऐसी मदद जो यूनिवर्सल मदद होती है, जो कुदरत, सो ऐसी आपके लिए मदद दिखाई देती है। उसके बाद आपके अपने घर में बैठा हुआ है प्लूटो, और वो स्क्वायर बना रहा है आपके चौथे घर में बैठे मार्स के साथ। दोनों ही एक स्कॉर्पियो के रूलर है, और स्कॉर्पियो बनता है आपका 10वां घर, और 10 वहाँ पर पूरा चांद भी है। गोया कि आपकी पहला ज़ात, आपका घर और आपका काम कारोबार, ये तीनों चीज़ें। 10वां घर हम बाप को भी कहते हैं, चौथा घर हम माँ को कहते हैं, और पहला घर आपकी ज़ात। सो ये जो ट्रायंगल है ये आपकी ज़िंदगी में अलामती तौर पर मैं कह रही हूँ, आप, माँ, बाप, ये तीनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन और टेंशन हो सकती है, लिहाजा आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि ये फ्रिक्शन, किसी भी किस्म की फ्रिक्शन इस तरह की आपकी ज़िंदगी में दाखिल ना हो। और उसके बाद आपने एक, इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आपको एक अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा, एक फाइटिंग मोड में आना पड़ेगा। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको इस पोजीशन में आना पड़ेगा जहां आप आंखों में आंखें डालकर बात करें, ना डर, ना खौफ, ना पीछे हटना। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, वरना ऐसे होगा कि जैसे लोग आपको चैलेंज करेंगे और जीत जाएंगे बिला वजह। हर कोई आपसे जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसने आपसे जीतना है, आपको ज़बरदस्ती बाय हुक और बाय क्रोक जैसे तैसे आपको हराना है। इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपके लेट्स से आपके बहन भाई हैं, आपकी फैमिली है, आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके दोस्त हैं, हर कोई आपकी डायरेक्शन को चैलेंज कर सकता है कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं आप गलत जा रहे हैं, आप जो प्लान कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। इस तरह की आपको फेस करनी पड़ेगी सिचुएशन। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेशक बयान ना करें तो बिल्कुल क्लियर करें, और लोगों पे ये साबित करें कि आप किसी भी सूरत गलत नहीं हैं। यानी कि होल्ड योर ग्राउंड, अपना ग्राउंड होल्ड कीजिए और अपनी बात पर कायम रहिए। लेकिन बहरहाल स्टे ओपन टू डायलॉग के अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको कामयाब कर सके, आपके काम आ सके। डायलॉग, झगड़े से कोई बात हल नहीं होगी, जस्ट डायलॉग। उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो जैसे आप के होता है ना, आपके माहौल में चीज़ें जानबूझ कर रोक दी जाएं, जानबूझ के आपकी फ़ाइल को रेड टेप कर दिया जाए, जानबूझ के आप किसी से रास्ता पूछते हो आपको गलत रास्ता बता दे। इस तरह की सिचुएशन जो हैं वो भी आपकी ज़िंदगी में दिखाई देती हैं। आपने बेसिकली जो काम करना है वो ये करना है कि आपने हालात और माहौल को ईजी लेना है, परवाह नहीं करनी, क्योंकि ये प्लानिटरी वाइब्स कुछ इस तरह की हैं जिन्होंने आपको इस तरह स्ट्रांगली लोगों का रवैया इस तरह आपकी तरफ है। सो डोंट बॉदर। और अपनी फाउंडेशंस, आपका घर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, गुड वे में भी एंड बैड वे में भी। सो आपने ये कोशिश करनी है कि जो इमोशनल टेंशन है ना वो बढ़े ना। इमोशनल टेंशन जो है ख़ास तौर पर घर में, माहौल में, वो अंडर कंट्रोल रहे आपके, और आप जैसे अपनी बात मनवा सकें, और वो भी डायलॉग से। दैट इज़ योर वीक। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप अपनी साबित कदमी से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। अपनी साबित कदमी से आपकी नेगेटिव एनर्जी, लोगों का आप पर क्रिटिसाइज़ करना, ये भी हमने यहाँ देखा, वही आपके कार्ड्स भी कह रहे हैं कि दखल दर माकुलात, आपके हर काम में लोग टांग अड़ाएंगे। जस्ट कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं है, तनकीद बराए तनकीद है। आपकी लव वाइब फ़न है, दोस्ती है, गुफ्तगू है, बातचीत है। लव वाइब इज़ फ़न। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है ये बन रहा है 27 जो नंबर होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअल नंबर है, और इस जब भी 27 आए
जिस भी हफ्ते में, उसमें हर काम के लिए अपनी रूहानियत जो है उसकी तरफ आपको फोकस करना होगा। आपको स्पिरिचुअल हेल्प की ज़रूरत होगी, आपको दुआ, मेडिटेशन, इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और वैसे भी 7 और 2 को जब जमा करें तो 9 बनता है, और सूरह कौसर इसका नंबर 9 है। सो आप सूरह कौसर को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं, आपका खुद ब खुद दुश्मनों पर काबू हो जाएगा। मून मैसेज जो चढ़ता चांद है, और ये इसने आपके 6 से 10वें घर में रहना है पूरा हफ्ता, इन 3 घरों में। वहाँ से वो आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी जो कमिटमेंट्स है ना, उसका इम्तहान है इस हफ्ते। आप कितने कमिटेड हैं, आप कितने सच्चे हैं, ये आप इस हफ्ते दुनिया पर आपको साबित करना पड़ेगा। आपका लकी स्टोन इन दिनों में लकी स्टोन ऐसा ही होना चाहिए, और वो है पेरीडॉट ओलिवीन, और ये आपके कलेक्शन में वैसे भी होना चाहिए। आपका लकी चार्म बन रहा है त्रिशूल। त्रिशूल होता है 3 मुंह वाला एक, जिसको हम कहते हैं, जो पाइसेस का सिंबल बनता है। त्रिशूल 3 मुंह वाला खंजर, वो अपने साथ एनर्जी लेकर आता है स्ट्रेंथ की, ग्राउंडेड होने की, और फ्रिक्शन पर काबू पाने की। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने तकब्बर पर गौर करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों पर आपकी ज़बान से या अपने आमाल से लोगों पर तकब्बर का मुज़ाहरा कर रहे हों, या लोग आपकी मौजूदगी में ख़ुद को इन्फीरियर या कमतर महसूस कर रहे हों। अपने इस रवैये का थोड़ा सा जायज़ा लीजिएगा। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और हमारे एक्वेरियस दोस्तों ने अगर डेली हॉरोस्कोप देखना है तो हमारे दूसरे चैनल पर विज़िट कर लें। पहले हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 24 से 31 तक का हफ़्ता, ये हफ़्ता कुछ ऐसा हफ़्ता है जहाँ पर लोग आपको चैलेंज करेंगे कि आपने क्या खोया, आपने क्या पाया, आपने ये गलत फ़ैसला किया, आपने वो गलत फ़ैसला किया, आपने तब हमारी बात नहीं मानी थी इसलिए आपको ये नुकसान हुआ, आपने हमारी बात तब नहीं मानी थी इसलिए आपको नुकसान हुआ। अपना एहसान जताने की कोशिश करेंगे, आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपने जो किया गलत किया। आपने इसको कन्फ्रंट करना, चाहे अपने एक्शन से करें, चाहे लफ्ज़ों से करें, आपने इसको कन्फ्रंट करना है। और इसमें जो बेसिक बात है वो पावर स्ट्रगल है। आपको ये बताना, जैसे 2 लोग होते हैं, वो खींचातानी जिसे हम कह सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश, इस तरह की खींचातानी जो है ना, वो इस हफ्ते दिखाई देती है। और ऐसा माहौल आपके इर्द गिर्द बना हुआ है कि आपको लगता है कि किसी से भी बात करना मुश्किल है। जिससे बात करो वो लड़ पड़ता है, जिससे बात करो वो जंग की बात करता है, जिससे बात करो वो क्रिटिसिज्म करता है। सो आपको ये फीलिंग आएगी, आपने इस फीलिंग को काउंटर करना है और थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच इख्तियार करनी है। या आप ऐसी एग्रेसिव अप्रोच आपके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी आप एग्रेशन का आप एग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप एग्रेसिव होंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपके पास 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप पीछे हट जाएं, फासला कर लें, या फिर आप फासला नहीं कर सकते तो कम्युनिकेशन, बातचीत, हल्की फुल्की बात को हल्का करते। और ये जो मसला है अगर बढ़ गया तो फिर ऐसे है कि मसला एक्चुअली पुरानी टेंशन का है, 3-4 महीने पुरानी बातें हैं जो एकदम जिनको जैसे होता है ना कि कोई आग लगा दे, बारूद को, जैसे ज़मीन में दबे हुए बारूद को कोई आग लगा दे, इस तरह की ये सिचुएशन है कि लॉन्ग स्टैंडिंग कोई चीज़ें जो अंडर द कारपेट थी उनको उभार कर उन पर कोई बहस मुबाहसा या लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया जाए। इसको बहुत केयरफुली आपने हैंडल करना है, क्योंकि एग्रेशन आपके लिए फ़िलहाल सूटेबल नहीं है। और उसके बाद आपके जैसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपको महसूस होगा कि हर कोई आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को आपके वो सामने रख रहा है, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इसको देखिएगा। और उसके बाद आपके जो पार्टनर्स हैं आपकी लाइफ में, आपके बिज़नेस पार्टनर हैं या आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनके साथ आपका जो रवैया है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आपको थोड़ा सा इल्ज़ाम तराशी का सामना हो सकता है कि गलती किसी की हो और वो आप पर इल्ज़ाम लगा दें, यानी मेरी गलती है, आप अपनी गलती का इल्ज़ाम आप पर लगा दो, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो इस पर आपने
کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہاں کمپرومائز کر لیا تو پھر بہت ساری غلطیاں ہیں جو آپ کے اوپر آ جائیں گی. ایک چین ہے الزامات کی جو آپ پر آ سکتی ہے، اس کا دھیان رکھیے گا. اور پھر ایک جو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیلسیز، انسیکیورٹیز، عدم تحفظ آپ کی طرف کہ آپ بہت آگے نہ بڑھ جائیں، کہ آپ کے سر پہ تاج نہ بہنا دیا جائے، یہ انسیکیورٹی لوگوں کو بہت زیادہ ہے کہ تاج آپ کے سر پر نہ آ جائے. اس تاج نے تو آپ کے سر پر آنا ہی ہے، قدرت نے جو آپ کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ہے. سو بہت اگر جھگڑا کرنے کو دل کرے آپ کا تو آپ معاف کر دیں. وہ چیز قدرت کو یہ ادا پسند ہے، معاف کر دینے کی، لوگوں کی بدتمیزی معاف کر دینے کی. اس کے بعد ایک چیز کو البتہ آپ نے ضرور کنفرنٹ کرنا ہے، وہ ڈیلے ہے، چیزوں کو ڈیلے کرنا اور جان بوجھ کے کام کو روکنا، اس سے آپ دور کرنا آپ سے، یا بلا وجہ اس طرح کے جو ریڈ ٹیپ ہوتے ہیں اس کو آپ نے ضرور کنفرنٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی، وہ کہہ رہی ہے کہ اچانک سب کچھ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. قدرت حالات آپ کے قابو سے باہر نہیں ہونے دے گی. اچانک جیسے ایک دم اندھیری رات میں سورج طلوع ہو جائے، اندھیرا ایک دم ختم ہو جائے کہ زمین پہ بڑی سوئی بھی دکھائی دے، ایسی پازیٹیو انرجی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی بہت زیادہ آپ کے معاملات میں جاسوسی، خبر رکھنا، اپنے پاسورڈ کا، اپنے میسیجز کا، اپنے لیپ ٹاپ کا، ہر چیز کا بہت خیال کریے گا. کوئی بہت شدت سے آپ کی جاسوسی کر سکتا ہے. آپ کی جو لو وائف ہے اس میں جیسے اپرچونیٹیز ہیں، چوائسیز ہیں، آپشنز ہیں، آپ کو کسی ایک جگہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 99. 99 جو ہوتا ہے یہ 99 جو ہوتا ہے یہ بڑا اسٹرانگ نمبر ہوتا ہے. اور یہ جو اسٹرانگ نمبر ہے یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے پیار سے اپروچ کرنا ہے. کسی بھی چیز میں وہی بات جو میں یہاں کہہ رہی تھی کہ اگریسو اپروچ ابھی اس ہفتے آپ کے ستاروں کے حساب سے آپ کو سوٹ نہیں کرتی، وہی نمبروں کے حساب سے بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتی. اور جب ہم 99 کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر وہ 9 بن جاتا ہے. اور 9 سورہ کوثر کا نمبر ہے. سو اگر آپ یعنی کہ 999 ہے اس ہفتے آپ کی زندگی میں، تو سورہ کوثر کا ورد آپ زیادہ کر سکتے ہیں. مون میں سے چڑھتا چاند اور پورا چاند جو ہے وہ سیگیٹیریس میں اور اسکارپیو میں، اور یہ کراس کر رہا ہے آپ کا 7واں 8واں 9واں گھر. تو وہاں سے بیٹھ کر وہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ آپ سوچ زیادہ رہے ہیں، پریکٹیکل کام کم کر رہے ہیں. اپنی سوچوں کو کوئی پریکٹیکل پلان دیجیے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے روز کوارٹز. اگر روز کوارٹز کا پیرامڈ آپ کو مل جائے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا. آپ کا لاکی چارم ہے چابی، اور چابی اگر آپ کو سلور کلر کے مل جائے تو دیٹ از مچ بیٹر. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے خود کو خوش رکھنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ آپ کا برا چاہنے والوں کی سب سے بڑی سزا بھی ہے. سو پائسس دوستوں کو بہت بہت عید مبارک. اور جو پائسس دوست اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے دوسرا چینل وزٹ کر لیں. دوستوں یہ تھا اس ہفتے کا حال. صحت زندگی تو پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.